رسول خدا سے کائنات میں محبت کون کرتا ہے؟ اور سنی سینہ ٹھن جائے گا۔ وہابیوں نے کہا، دیوبندیوں نے کہا، شیعوں نے کہا، قادیانیوں نے کہا، کائنات کا ہر بندہ کہلائے، کائنات میں سب سے زیادہ محبت رسول خدا سے صرف سنی کرتے ہیں، اوے سنی کرتے ہیں۔ اس ہر ایک نے یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، درود و سلام اس محبوب پر جس کو رب نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا،
درود و سلام اس محبوب پر کہ جو درختوں کے پاس سے گزرے تو وہ بھی درود پڑھے، پانی کے پاس سے گزرے تو وہ بھی درود پڑھے، کنکریوں کے پاس سے گزرے تو وہ بھی درود پڑھے۔ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعینی ذی وقار و ذی احتشام، آج جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر چند باتیں اور خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ غازی اور شہید، یعنی غازی علم و دین، شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ کریم اس مرد مجاہد شہید اعظم غازی کی تربت پر اپنی رحمتوں، اپنی کرم نوازیوں کا بے پایا نزول فرمائے۔ خالق نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ۔ چند بندے آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ خالق کائنات نے ان کے جواب میں فرمایا اے محبوب آپ انہیں فرما دیں، قل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اگر تم رب سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، محبوب انہیں فرماؤ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو محمد کریم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ جب حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہو جائے گی، حضور کے فرامین پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ جب اللہ محبت فرمائے گا تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ احباب ذوقار، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، اور رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پر فرمایا کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، وہ لوگ جن کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا گیا ہے، ان کے دلوں پر، جیسے رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح لاؤ جیسے میرے محمد کے نوکر لائے ہیں۔ صحابہ کرام کی مثال رب نے دی ہے، ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے اندر اتنا حضور کا عشق ہے، حضور کا اتنا پیار ہے، حضور کی اتنی محبت ہے، اگر میرے دل کو چیرا جائے تو ایک طرف اللہ لکھا ہوگا، دوسری طرف محمد لکھا ہوگا۔ اس طرح محبت کرو حضور سے۔ اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، تو آپ گلیوں میں پھرتی ہیں
یوسف یوسف کہتی ہیں، یوسف یوسف کہتی ہیں، جدھر بھی جاتی ہیں یوسف یوسف کہتی ہیں۔ اور عشق اتنا غالب آ گیا اور عمر بھی کافی بیت گئی، جب یوسف علیہ السلام کو نہ دیکھا تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی، نظر ختم ہو گئی، تو پھر بھی گلیوں میں گزری، گلیوں میں آ جاتی اور سونگا کرتی گلیوں سے۔ لوگوں نے پوچھا زلیخا کیا کر رہی ہے، جلدی تو نہیں ہو گئی؟ گلیوں میں نظر آتا نہیں، پھر بھی پھرتی ہے۔ کہنے لگی تمہیں کیا پتا، میں گلیوں سے گزرتی ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ جاتی ہے۔ جب یہ معاملہ عروج تک پہنچا نا تو حکیم کو بلایا، طبیب کو، تو اس نے کہا حجامہ کیا جائے، پچھنے لگوائے جائیں اس کو۔ جب پچھنے لگوائے تو خون نکالا جسم سے، وہ جب زمین پر گرتا تو یوسف لکھا جاتا۔ اتنا عشق تھا یوسف علیہ السلام سے، اتنی محبت تھی جناب زلیخا کو۔ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت کرنی چاہیے، اور جو حضور کی محبت اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، وہ نوجوان جو 1953 میں کالج کا لڑکا جس کو قادیانی نے گنڈا کہا تھا، وہ جب نکلا اور کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھتا ہوا نکل رہا تھا، تو ایک قادیانی نے جب گولی ماری، اس کی ران پر، اس کی ٹانگ پر گولی لگی، وہ پلٹ کر بولا اور جہنمی کتے، تو نے میری ران پر گولی ماری ہے، میری ران میں نبی کا عشق نہیں، عشق تو سینے میں تھا۔ گولی مارنی تھی سینے میں مارنی تھی، کیونکہ نبی کا پیار اور عشق میرے سینے میں ہے، میرے دل میں ہے۔ اس طرح حضور کا عشق ہونا چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات میں بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ اور جس بندے کو حضور سے محبت ہو جائے، رب اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ وہ عظیم عاشق رسول ہے، جنہوں نے اپنی جان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کر دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی، اور آپ جب ابھرتی جوانی میں تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں، اور ہندو لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین میں۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں کتاب کا نام بتاؤں، جو جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، بس اتنا ہی ہے کہ انہوں نے توہین کی۔ تو احباب ذوقار، تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ بچپن میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب مسجد میں بھیجا گیا تو وہ قرآن نہ پڑھ سکے، سادی طبیعت کے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں سائی نہیں کہتے، اس طرح کی طبیعت تھی آپ کی، نہ اسکول پڑھ سکے، نہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکے، لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا۔ تو احباب ذوقار، ان کے والد جو تھے طالب مند، وہ بڑھائی کا کام کرتے تھے، فرنیچر کا۔ تو احباب ذوقار، جب دیکھا باپ نے کہ یہ کسی کام پڑھائی مناسب نہیں ہے، تو میں اس کو اسی کام پہ لگا دیتا ہوں جو آپ کا پیشہ تھا، آپ کی نسل کا، آپ کے آباء و اجداد کا۔ تو ایک بہترین کاریگر بن گئے۔ ایک رات کام سے دکان بند کر کے واپس آ رہے تھے، تو خطبا محفلیں کر رہے تھے، خطابات ہو رہے تھے، اور جلوس گلیوں میں نکل رہے تھے کہ گستاخ رسول کی ایک صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔
یہ نعرے لگائے جا رہے تھے۔ تو غازی علم الدین، میں نے عرض کیا، ایک سادی طبیعت کا بندہ تھا، تو اس کو اتنا پتہ نہیں تھا، تو آ کر کہنے لگا اپنے والد کو، ابا جان میں نے علماء کا بیان سنا ہے راستے میں چلتے ہوئے، علماء کہہ رہے تھے کہ جس نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی ہے اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے، تو گورنمنٹ جو حکومت ہے وہ تو کر نہیں رہی، تو کیا کرے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں جب عدالت فیصلہ نہ کرے تو عاشق اپنی عدالت لگا لیتے ہیں، پھر ان کے جج بھی آپ نہیں ہوتے، وکیل بھی ان کے آپ نہیں ہوتے ہیں، فیصلے بھی آپ نہیں ہوتے۔ تو غازی علم الدین شہید کا اپنے من میں کہنے لگے، علم الدین اگر عدالت نہیں لگ رہی، جج نہیں آ رہے، فیصلہ نہیں ہو رہا، چل پھر عاشقوں کی عدالت ہم خود ہی لگا لیتے ہیں۔ دوسرے کان میں آواز پڑی، عقل کہنے لگی، علم الدین تو نے تو علم نہیں پڑھا، قانون نہیں پڑھے، عدالت کیسے لگائے گا؟ تو عشق کہنے لگا، علم الدین چھوڑ عقل کی بات، میں خود ہی فیصلے کروں گا سارے۔ تو غازی علم الدین شہید گھر میں آئے، والد سے پوچھا جو اس کو قتل کرے تو اللہ کی بارگاہ سے کیا ملے گا؟ باپ نے کہا جو ہمارے نبی کی ناموس پر ڈاکہ ڈالے، اس کو جو قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے گستاخ رسول کو وہ اللہ اس کے نبی کی بارگاہ میں رضا حاصل کر جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں پر شہید ہو جائے تو درجہ شہادت، اور وہاں سے بچ جائے میدان سے تو وہ غازی بن جاتا ہے، یا شہادت یا غازی۔ تو غازی علم الدین شہید نے اپنے آپ کو کہا چل پھر یا غازی یا شہادت۔ تو رب قدرت مسکرا کر کہہ رہی تھی غازی یا شہادت ایک چیز نہیں، علم و دین میں تمہیں دونوں دینے والا ہوں۔ رب نے شہادت بھی عطا فرما دی، غازی بھی بنا دیا۔ تو پوری رات پہلو مارتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نیند ہی نہ آئی۔ جب آدھی رات سے زیادہ وقت گزرا نا تو آپ کو نیند آئی، اور خواب میں ایک بزرگ آئے، فرمانے لگے علم الدین اٹھ اور نبی کی ناموس پر پہرا دے ورنہ کوئی بازی اور لے جائے گا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اٹھے، نماز پڑھی، باٹی گیٹ کے پاس ایک پارک تھا، چھوٹا سا گراؤنڈ، وہاں جا کر بیٹھے نماز کے بعد۔ تو آپ کا ایک یار تھا جسے کوئی محلے میں بلاتا ہی نہیں تھا، اس کو گندا سمجھتے تھے، عبد الرشید عرف شیدہ، ہونتے شیدہ ٹلی ہے نا، وہ عبد الرشید عرف شیدہ تھا، لیکن بڑا عاشق رسول تھا۔ وہ بھی آ گیا، وہ کہنے لگا علم الدین تیرے چہرے پر اداسی ہے، آنکھوں سے نیند ٹپک رہی ہے، آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہے کہ تو رات کو سویا نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا نا، تو وہ چھلانگے مار کے جناب ناچنے لگا، کہنے لگا جو خواب تجھے آیا وہ مجھے بھی آیا۔ تو کہنے لگا علم الدین نہیں، یہ کام تو نے نہیں میں نے کرنا ہے۔ علم الدین کہنے لگا میں نے کرنا ہے کام۔ جناب بحث مباحثہ بڑھ گیا۔ عبد الرشید کہنے لگا غازی علم الدین ایسا کرتے قرہ ڈال لیتے، جب قرہ ڈالا پھینکا تو غازی علم الدین شہید کا نام آ گیا۔ عبد الرشید رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور افسردگی کے ساتھ کہنے لگے بھائی بھائی جان علم الدین قرہ پھر نہ ڈال لے۔ تو کہا
کوئی بات نہیں، پھر ڈال لیتے ہیں۔ پھر ڈالا تو پھر رب نے غازی الدین شہید کو قبول کیا۔ پھر کہنے لگے یار ایک بار پھر نہ ڈال لیں، تیسری بار۔ جب تیسری بار ڈالا تو قرہ پھر غازی الدین شہید کے نام نکلا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے یہ کام تو ہی کرے گا۔ دن گزرا اسی طرح کشمکش میں، رات کو آئے گھر میں، پھر سوئے، بڑی دیر بعد نیند آئی۔ جب سوئے نا تو پھر وہی بابا جی خواب میں آئے، فرمانے لگے اٹھو علم و دین، بازی کوئی اور لے جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اٹھے، نماز پڑھی، اماں جان کو کہا اماں جان ناشتہ تو چائے اور رس ہی ہوتے ہیں کیک ہی، لیکن آج تیرے بیٹے کا دل چاہ رہا ہے کہ میٹھے چاول بنا دے۔ ماں بھی تو ماں ہوتی ہے، کہنے لگی بیٹا آپ جو کہیں گے میں وہ بنا دیتی ہوں۔ میٹھے چاول بنائے، علم و دین نے کھائے، اور کہنے لگے اماں مجھے کچھ پیسے نہیں دیتی۔ ماں نے کہا پیسے؟ ماں تو بیٹوں پر جان قربان کر دیتی، آپ پیسے کی بات کرتی، کتنے چاہیے؟ لیے پیسے، اور جناب آپ وہ کباڑیے کی دکان پر جہاں پر پرانے کھنجر نہیں بکتے تھے، چھریاں، وہاں پر پہنچے اور ایک چھرا خریدا پرانا اور اپنے کپڑوں میں چھپا لیا، اور راج پال جو تھا نا انارکلی بازار میں ادھر اس کی دکان تھی، تو اس کو پہلے کیس ہوا تھا لیکن 1000 روپیہ جرمانہ اور 6 مہینے کی قید سنا کر اس کو بری کر دیا گیا۔ لیکن غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے قانون بنا دیا، فرمایا جس کا فیصلہ عدالت نہ کرے اس کا فیصلہ عاشقوں کی عدالت کر دیتی ہے۔ تو غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نے گئے، جا کر وہاں پر دیکھا کہ وہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ یہ جناب دکان کے سامنے بیٹھ گئے، جب دیکھا دکان کھلی، یہ چکر چکر لگاتے رہے، جب دیکھا دکان کھلی ہے، ابھی وہ اس کے گارڈ آئے نہیں تھے، وہ آتا کال کرتا تو پھر گورنمنٹ پولیس بھیجتی، گارڈ بھیجتی۔ یہ جناب راجپال جو تھا یہ لیٹ گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ اس کی دکان میں گئے اور کہنے لگے جو کچھ کہا نا توبہ کر لے اس سے۔ اس نے سمجھا یہ 20 سال کا نوجوان ہے، یہ میرا کیا بگاڑ سکے گا۔ اس نے انسنی باتیں کر دی جو غازی صاحب کی تھی، غازی علم الدین شہید کی، لیکن اسے کیا پتا تھا جو نبی پاک علیہ السلام کے عشق سے معمور ہو وہ کائنات بھی آ جائے، پتھر بھی آ جائے، وہ پتھروں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ حقیقت بات ہے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ارے بھائی میں تو آپ کو یہ بتاؤں حضور کا عشق آ جائے نا تو باپ بھی گستاخ ہو جائے اس کا بھی سر قلم کر کے نبی پاک کے قدموں میں پھینک دیتے ہیں۔ صحابہ نے کیا صحابہ نے یہ کیا ایسا، کسی نے اپنے باپ کا سر، کسی نے اپنے ماموں کا سر جناب اڑا کر قتل کر کے سر اٹھا کر حضور کے قدموں میں پھینکا، عرض کی آقا یہ آپ کا گستاخ تھا، جو آپ کا گستاخ ہے ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اور مسلمان میں جو عشق ہوتا ہے اور عشق اپنی پاور خود رکھتا ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب آئے نا ایران میں تو سامنے ہاتھیوں پر لڑنے کے لیے آئے، اور یہ پہلی جنگ تھی جو ہاتھیوں پر بڑا لشکر اور ہاتھیوں پر سوار گھوڑوں پر اونٹوں پر لڑائی کی تھی صحابہ نے، لیکن ہاتھیوں پر سامنے جب فوج آئی حیرت میں گئے، صحابہ کے اتنے ہیں جری یہ طاقتور، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص جس کے بارے میں حضور فرماتے وہ میرا ماموں آ گیا، ہے کوئی مثال میرے ماموں کی، اگر کسی کا ماموں میرے ماموں جیسا ہے تو لے آئے میدان میں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آگے بڑھ کر ہاتھی کے سونڈ سے پکڑا اور جھٹکا دے کر اٹھا کر فوجی کو بھی اور ہاتھی کو بھی یوں گھما کے پھینکا تو وہ دور جا کے گرا۔ پھر سینہ تان کے مسلمانوں کی طرف کھڑے ہوئے، دیکھا ہے ہاتھی کو اور مسلمانوں دیکھ لیا ہے تم نے غلام محمد کو۔ یہ کھجوریں کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی عجوہ کھجوریں کھائیں یا زمزم کا پانی پیئیں۔ فرمایا صحابہ ساتھیوں، یہ جناب طاقت خوراک کی نہیں ہے، یہ جناب اگر طاقت ہے تو محمد کریم کے عشق پاور ہے۔ اس پاور کے سامنے سب گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، یہ گھٹنا ٹیکتا ہے تو صرف عشق کے سامنے ہی ٹیکتا ہے۔ تو یہ عشق آ جائے تو غازی میں تو عشق جناب انگ انگ میں پھیلا ہوا تھا، آپ کے لو میں عشق تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غازی علم الدین شہید کو اس نے کچھ بھی نہ سمجھا، اس راجپال نے، وہ اسی طرح لیٹا رہا۔ عاشق رسول غازی علم الدین شہید اس کے سینے پر چڑھ کر اس کو وہ چھرا مارا، اس کی جگر کو پار کر گیا۔ ایک ہی غازی کا کھنجر لگا، چھرا لگا، وہیں پہ واصل جہنم ہو گیا۔ غازی صاحب رحمت اللہ علیہ واپس آئے، روڈ کے اوپر ایک ٹال تھا، وہاں پر ایک نلکا لگا ہوا تھا، وہاں پر آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے تو وہ لوگوں نے گھیرا ڈال لیا۔ غازی صاحب نے فرمایا محمد کا غلام کبھی بھاگتا نہیں ہے، یہ میدان میں ڈٹ کے رہتا ہے۔ آپ نے گرفتاری دے دی، لاہور میں آپ کو جیل میں بند کیا گیا اور آپ کے گھر والوں پر پولیس نے پہرا ڈال دیا کہ کوئی خبیث جو ہے وہ حملہ نہ کر دے۔ اور اس وقت جس بندے کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا وہ عبدالرشید جو حضرت غازی علم الدین شہید کا یار تھا، وہ اس وقت جب آپ کے گھر میں، غازی صاحب کے گھر میں خوراک کا آنے جانے کا سسٹم بند ہوا تو یہ عبدالرشید اس وقت مچل کے مارکیٹ سے کبھی آٹا لے کے آتا ہے، کبھی گھی لے کے آتا ہے، کبھی کوئی چیز لے کے آتا ہے اور گھر میں آ کر گھر والوں کو دیتا ہے کہ یہ گھر تو میرے یار کا گھر ہے۔ یاری ہو تو ایسے ہی ہو نا۔ اب تو جس کی جب گھر میں خواتین ہو اس کے ساتھ لوگ یاری پالتے ہیں اور اس کی عزت و آبرو کو ریزی جناب پاش کر دیتے ہیں، اور اب تو لوگ دوست بھی اس کو بناتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، جب تک پیسہ ہو یاری، جب پیسہ ختم تو یاری ختم۔ نہ ایسی گندی یاری نہیں ہونی چاہیے، یاری ایسی ہونی چاہیے جیسی عبدالرشید نے غازی علم الدین شہید سے کی تھی۔ ایسا دوستانہ ماحول ہونا چاہیے جس میں بغیرتی والی کوئی شک نہ پائی جائے۔ میاں صاحب نے شعر لکھا نہ کہو نا سبحان اللہ، گلا باویں خراب ہے لیکن انشاءاللہ شعر ضرور سنانا۔ بے غیرت دی او یاری نالو اوے سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے اوے مرغے نالو اوے سنگ چڑے دا چنگا۔ بے غیرت دی یاری نالو اوے ساگی سنو دا چنگا، تے بے شرمی دے اوے مرغے نالو اوے سنگ کتے دا چنگا۔ بے غیرت کی یاری بالکل مناسب ہی نہیں، اس سے قطع تعلقی ہونی چاہیے۔ یاری ہونی چاہیے تو اچھے بندے سے جس کا کردار بھی اچھا ہو، جس کے اخلاق بھی اچھے ہو، ورنہ وہ خود بدنام ہوتا ہے۔ وہ تو عزت و آبرو کو ریزہ کرنے والا ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔
محبت جو ہے بندے کو دیکھ بھال کر، کسی سے دوستی ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے تو اس کے کردار کو دیکھ کر اگر اس کی نگاہ میں شرم و حیا نہیں تو وہ تمہارا یار کبھی نہیں ہے، وہ تو ڈاکو ہے آپ کی عزت کا۔ اور جو عزت کا ڈاکو ہوتا ہے نہ اس سے یاری لگا سکتے ہیں اور نہ اس سے یاری لگانی ہے جو ختم نبوت کا ڈاکو۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے گھر پر پہرا لگ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں نان و نفقہ کا اہتمام عبد الرشید وہ کرتا رہا۔ آپ کو پھر میاں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ میاں والی کی جیل میں گئے اور ایسا کام کیا کہ پھر بڑے بڑے علماء بھی غازی علم الدین شہید کے جیل میں جا کر سلوٹ پیش کرتے نظر آ رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے۔ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علامہ تھے۔ آپ جب جیل میں گئے نا ملنے کے لیے اور ملے اور کہا غازی میں تمہیں سورہ یوسف کی تلاوت نہ سناؤں، میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، اور جو سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ جب یہ تلاوت شروع کی نا غازی صاحب کے سامنے علامہ نے، پیر نے اور خواجہ پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کے مرید نے جب تلاوت کی نا تو زبر کی زیر پڑھتے ہیں، وحشت طاری ہوگی نا عاشق رسول کی، زیر کی زبر زبر کی پیش پڑھنے لگے تو غازی علم الدین بتانے لگے علامہ صاحب، پیر صاحب، خواجہ صاحب اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو، اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو۔ وہ کہنے لگے میں نے تو سنا تھا آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو آپ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ تو غازی صاحب پلٹ کر بولے خواجہ صاحب آپ کو قرآن پڑھایا محلے کے مولوی نے، کسی قاری نے، کسی مفتی نے قرآن پڑھایا، لیکن جب میں ان پڑھ تھا قرآن نہ پڑھ سکا، جب جیل میں آیا نا جس کے نام پر میں نے اس کو واصل جہنم کیا تھا، مدینے سے آ کر کہنے لگے اور میرے عاشق قرآن والا تمہیں قرآن آج پڑھا کے جائے گا۔ مجھے قرآن تو محمد عربی نے خود پڑھایا، مجھے کیسے بھول سکتا ہے قرآن؟ ایک دفعہ تعلق تو بڑھا کے دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، یار دام کے جواب دیو، دام کے جواب دیو۔ اباب زیواکار غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کو قرآن خود خام میں حضور نے پڑھایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چاہیں جو عطا فرما دے۔ حضرت شیخ سعدی نعت لکھ رہے اور نعت مکمل نہیں ہو رہی، اگلے دن اگلی رات کو خواب میں آئے، فرمایا سعدی پڑھ جو نعت لکھ رہے تھے، آقا پوری نہیں ہوئی، فرمایا پڑھ، ہم پوری کرنے آئے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں بالغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ تین مصرے پڑھ کے چپ، فرمایا میرے آقا نے سعدی کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ۔ اور کبھی حضور خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں بصیر امام شرف الدین بصیری، امام بصیری رحمت اللہ علیہ اس کو خواب میں آئے، فرمایا کھڑا ہو ہماری نعت سنا۔ آقا میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرا جسم مفلوج ہو گیا ہے۔ فرمایا میرے سامنے ایسی باتیں، حضور نے دست کرم فرمایا اور درست کر دیا۔ وہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتے مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب ساری نعت سنا دی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری نعت لکھنے والے، میری نعت پڑھنے والے، تمہیں شفا بھی دے کے جا رہا ہوں اور تمہیں مدینے والی سرکار اپنی مزمل والی چادر بھی دے کے جا رہے ہیں۔ حضور جس پر چاہیں جیسے کرم فرمائیں، رب نے ان کو مختار کل بنایا، حضور کو رب نے مختار کل بنایا۔
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھائی جان نے لکھا نا، خالق نے تجھے ایسا تراتار بنایا، یوسف کو بھی طالب دیدار بنایا، کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ آج ادھر سے کام گرم ہے، میں اگرچہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن حقیقت بات ہے، حضور سے محبت کرو، عشق کرو۔ میں نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا بھائی، گلا کیا نبی کی شان بیان کرتے ہوئے جان بھی چلی جائے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ میں وہ ابھی یہ چند دن پہلے اسی ہفتے میں وہ منسیرہ سے آگے ہوگی، وہ 6000 فٹ کی بلندی پہ گاؤں تھا، وہاں پر تقریر کر کے وہ نبی نبی اور علی علی ہو گئی، اور عشق رسول کا پیغام الحمدللہ پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میں نے پورے پاکستان میں خطابات کیے، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب تو پھر اپنا ہی ہے نا، تو پھر اب میں سرحد بلوچ دوسرے میں پختونخوا کیا کہتے ہیں اس کو، صوبہ سرحد پرانا نام، صوبہ سرحد میں بھی عشق رسول کا پیغام پہنچایا، یعنی خطیب پاکستان کہا جا سکتا ہے۔ اب آپ ذبح کریے خوش طبی کی بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کو حضور نے قرآن پڑھایا، خواب میں قرآن پڑھ لیا، اور پھر جب آپ کو میاں والی جیل میں شفٹ کرنے لگے نا تو وہاں پر ایک مجذوب رہتا تھا، وہ کہنے لگا او میاں والی والو، ایک جگہ پر دو عاشق نہیں رہ سکتے، ایک جگہ پر دو عاشق نہیں رہ سکتے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا میں بھی عاشق ہوں اور علم الدین بھی عاشق ہے، وہ آ گیا تو میں چلا گیا۔ تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جیل میں لوگ جاتے ہیں ملاقاتوں کرنے کے لیے، اور جب قائد اعظم نے محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مزاج پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، جس نے ہمیں پاکستان جیسا خطہ لے کے دیا۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ علامہ اقبال نے دوسرا قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنا دیا، اب ہماری کمزوری ہے کہ ہم سنبھال نہیں سکے، ہم نے قادیانی کے حوالے کر دیا ملک۔ اور 1953 میں قادیانیوں نے جب گولیاں چلائیں ختم نبوت کی تاریخ میں، اور کتنے ہزار مسلمان شہید ہوئے، اور ایک 10 سال کا لڑکا جس کو گرفتار کیا گیا وہ بھی کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں ہے، نبی پاک کا ادنا سا چھوٹا سا میں بھی سپاہی ہوں۔ اور غازی علم الدین شہید نے جب راجپال کو واصل جہنم کیا تھا، اس وقت قادیانیوں نے کہا تھا یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ ہر وقت مسلمانوں کے مخالف ہے۔ قادیانی ایسے ملعون اور لعنتی ہیں، اور جہنم کے اس درجے میں ان کو ڈالا جائے گا جس میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ قادیانی کے سپورٹر اور سہولت کار بھی اسی میں جائیں گے، اور اب تعالیٰ ہمیں موقع دے گا اور جنت کی کھڑکی کھول کے کہیں گے، اور وزارتوں کی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں، تمہیں سمجھایا کرتے تھے اور تسی جہنم میں دب کے تے جناب عذاب میں مست ہو کے تسی عذابوں کو اسی رب نے سانو جنتا عطا فرمائی انشاءاللہ۔ اسی یہ کما گیا اس ویلے، اور رب تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے گا، جنت کی کھڑکی کھول کے کہیں گے اور لو مزے جہنم میں، اور رب نے ہمیں جنت کے مزے عطا کیے۔ اور اس وقت بھی قادیانیوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی، اور ہندوؤں کے یہ پجاری
اور ان کی ٹیسی کرتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر میدان میں مسلمان کو شان عطا کی۔ لیکن رب نے ایک شرط رکھی ہے، رب نے ایک شرط رکھی ہے، اگر مدد چاہتے ہو فرمایا ایمان والو ایک شرط ہے جاؤ تو کہو سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا اگر تم مومن ہو نا تو پھر میں خدا تمہاری مدد ضرور کروں گا، اگر مومن ہو تو۔ یہ جناب وہ بھی تعلق توڑ دے گا، وہ بھی قد توڑ دے گا، یہ بھی تعلق توڑ دے گا۔ جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے سب نے بائی کاٹ کیا نہیں تھا؟ تو یہ رزق جو آتا ہے یہ انگریزوں کے ساتھ نہیں آتا، یہ رب عطا فرماتا ہے، ان کو بھی ہمارا رب ہی عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، نقصان ہوگا، یہ ہو جائے گا۔ اصل میں تمہاری جو یاریاں پلی ہوئی نا وہ ٹوٹ جائیں گی، معاملہ یہ ہے۔ بہرحال ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا جن کے ساتھ تعلق ہے انشاءاللہ جائیں گے انہی کے ساتھ ہی۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے جب قتل کیا تو اس وقت بھی مسلمانوں کی مخالفت قادیانیوں نے کی، اور 1953 میں میں نے ایک رسالے میں پڑھا 13,000 بندہ شہید ہوا تھا مسلمانوں کا، اور وزیر خان مسجد بھر گئی تھی ساری خون سے، لاشوں سے بھری ہوئی تھی، اور اب تو صرف 40 آدمی شہید ہوئے۔ اور ختم نبوت پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور میں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے، ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے 1200 شہید ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے نا کہ تحریک لبیک والوں نے یہ کر دیا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ ان کے پاس ڈنڈا ہے نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، خندقیں تم نے خود کھولی ہیں، ہاں جی جناب دریائے چناب کا پل تم نے مسائلوں سے ٹیک کے خود اتاری ہیں، سپورٹیں وہ خود گرائی ہیں، کنٹینر مٹی کے بھر کے روڑوں کو بند تم نے کیا ہے، اور ٹریفا کا راستہ تم نے خود بند کیا ہے۔ محمد کے غلام تو صرف تحفظ ختم نبوت کے لیے نکلے بس۔ اور میڈیا بھی انہی کی ٹیسی کر رہا ہے، اور جناب اور پیسوں کے پجاری۔ ہمیں کسی کی ٹیسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جب بھی شان بیان کرنی ہے تو محمد عربی کی بیان کرنی ہے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارا سر بھی تن سے جدا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بس رب کا نبی محمد راضی رہنا چاہیے بس۔ غازی علم الدین شہید بات نکلی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کیس لڑا، بڑے لوگ آئے کہنے لگے غازی بس اتنا کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ قائد اعظم جیسا محرک اور دانشور اور بہت ذہن رکھنے والا لیڈر، اس نے آ کر کہا بس یہ تیرا کہنا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو باقی میں سنبھالوں گا۔ اتنا ذہین آدمی، تو قصور جو نا قصور جب پاکستان بننے لگا تو یہ پاکستان میں نہیں تھا، کہیے سبحان اللہ۔ تو بات ہوئی نا تو وہ اس سے بات ہو رہی تھی کافر سے، تو وہ کہنے لگا قصور تیرا ہے، تو اس نے کہا لکھ دے قصور میرا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کہا قائد اعظم نے کہا لکھ دے قصور تیرا ہے، تو اس نے لکھ دیا، اس نے سین کر دیا کہ قصور پاکستان میں آ گیا۔ اس طرح انہوں نے قصور لیا، اور شہر قصور بابا بلے شاہ دی، بلے شاہ تک پہنچ گیا، شیر بھی سنا دی بلے شاہ۔ عشق دیا گے تو میں برابر پر عشق دا سیک بدیرا، اگ دلاوے عشق دلاوے، عشق دیا گی تو میں برابر پر عشق دا سیک بدیرا، عشق دے ساڑے اگ دے ساڑے ککھ دے کالے، اور
یار عشق ساڑے تن میرا اوے بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدا او جتھے عشق نے لایا ڈیرا جہاں پر عشق ڈیرا لگا دے پھر سب چیزیں ختم تو غازی علم الدین شہید نے فرمایا میں کیسے کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اتنا عظیم الشان کام میں نے نہیں کیا آپ نے فرمایا میں خود اپنا فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیا ہے کہا کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی کہا نہیں سب کچھ نارمل تھا جو کیا ہے عشق مصطفیٰ میں کیا بس عشق مصطفیٰ میں کیا ایک شاعر تھا شاعر وہ گیا جیل میں ملنے کے لیے اور کہنے لگا آپ نے اعلان کیا تھا غازی صاحب نے مجھے جو ملنے آئے وہ روئے نہ جو روئے وہ میرے پاس نہ آئے جو روئے میرے پاس نہ آئے جو نہ روئے وہ میرے پاس آئے یہ آپ کا اعلان تھا تو ایک شاعر آیا آپ کے پاس وہ کہنے لگا علم الدین رحمت اللہ علیہ غازی صاحب نے فرمایا کوئی شعر ہی ہو جائے غازی صاحب نے کہا تو وہ کہنے لگا آپ نے میری 2 شرطیں ہیں کہا کیا کہا ایک شرط تو یہ کہ پہلے شعر تو سنا میں وہ بھی سناؤں گا اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تو نے کہا کہ جو روئے وہ نہ آئے تو اگر شعر سناتے میرے آنسو میرے رخسار پر ٹپک پڑے تو پھر مجھے یہاں سے اٹھانا نہیں ہے تو کہا دونوں شرطیں منظور ہیں غازی صاحب کو کہا پہلے تو شعر سنا بعد میں سناتا ہوں کہا سنائیے علم الدین رحمت اللہ علیہ آپ پھر عاشق رسول نے کہنے لگے جے کر یار دینا دا ملے تانا جولی پالیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دینا دی ملے سونیا جوٹا لے لیے پیچھا ہٹیے تو کہنے لگے غازی صاحب ہوں تو آڈا نمبر ہے ہوں تسی سنو اس نے یہ تو آپ کو یاد ہو گیا کیسے ہی میاں صاحب کا شعر ہے میاں وارث شاہ رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ان کا ہے تو وہ جو شاعر تھا کہ وہ تو اس نے تو اسی وقت بنا لیا شعر وہ میں لکھ کے لایا ہوں میں آپ کو سناتا ہوں تو آپ غازی صاحب کا شاعر کا نمبر آیا اس نے لکھا اسی وقت کہنے لگا علم الدین محمد دے نام تو میاں جان جوانی موار آئی آفری غازی تیرے تے راجپال گستاخ نو مار آئی چکیا بوجھ سی جیڑا محبتاں دا چڑھ کے دار تے سروں دار آئی بیڑا ٹوب کے نبی دے دشمن دا علم دین تو کل نو تار آئی فرمایا علم الدین گستاخ رسول کو مار کے نا پوری دنیا کے مسلمانوں کے سینوں میں ٹھنڈ ڈال دیا تم غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ گستاخ رسول کو مارا جیل میں گئے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا حضور کا دیدار ہوا گستاخ رسول کو مار کر جب گئے تو نبی پاک علیہ السلام کا جیل میں دیدار ہوا لوگ کہتے ہیں اس کے رسول میں تمہیں ملتا کیا ہے اتنی تقریریں کر
کرتے ہو، حضور کا عشق بیان کرتے ہو۔ میں نے کہا اگر قرآن نہ پڑھا ہوا ہونا، عشق رسول سینے میں ہونا، تو اگر کسی گستاخ کو مار کر حضور کے عشق میں آدمی جیل میں چلا جائے نا، خود مدینے والے آ کر قرآن پڑھا جاتے ہیں، اور مسئلہ نہ آتا نا، مدینے والے آ کے سکھا جاتے ہیں۔ اب ہمیں ذمہ دار عشق رسول سے ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا شہادت بھی مل جاتی ہے، جنت بھی مل جاتی ہے، لیکن عشق رسول ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ، یا علی، بے شمار بے شمار، غازی علم و دین شہید زندہ باد کہو سارے۔ رب فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور زندہ ہے۔ غازی علم و دین شہید، غازی علم و دین شہید رحمت اللہ علیہ۔ اور عشق رسول جس میں ہو وہ عشق اپنے فیصلے خود کرتا۔ اب اب زیوہ کار اور دور حاضر میں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، نبی پاک علیہ السلام کا عشق ہونا چاہیے۔ میں اپنی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرو اور انبا کرو۔ ہاں میں قرآن و حدیث کا یہ لب لباب بیان کر رہا ہوں، حضور سے عشق کرو۔ رب خود فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو میرے محمد سے محبت کرے گا رب خود اس سے محبت فرمائے گا۔ اور جس سے محبت ہو جائے نا، جس سے محبت ہو پھر اس کی اولاد بھی اچھی لگتی ہے، اسی لیے تو ہم حضور کی آگ سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر جس سے محبت ہو جائے اس کے یاروں سے بھی پیار ہوتا ہے، اسی لیے تو ہم ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور جس سے محبت ہو جائے نا پھر اس کی ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ حدیث سناؤں بات ختم کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 35، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حدیث رسول سنائیے، اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ نہیں، گج کے کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میں لے آیا ہوں، جو کچھ میں لے آیا ہوں، اگر اپنی خواہشات کو اس کے مخالف کرو گے تو فرمایا تم ایمان والے نہیں، تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا جو کچھ میں لایا ہوں اس کی پیروی نہیں کرو گے، اس طریقے پر نہیں چلو گے تو تمہارا ایمان کوئی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، یہ جو دوسری روایت ہے من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، حضرت انس سے روایت ہے، وہ تو سب کو آتی ہے جو اپنے ماں باپ بیوی بچوں سے بڑھ کر رسول خدا سے محبت کرے۔ یہ اور روایت ہے جو میں نے سنائی ہے، وہ یہ روایت جو حضور لائے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، اپنے چہرے حضور کے مطابق کرو، حضور کے چہرے کے مطابق، اپنے لباس کو، اپنے گھر کا ماحول حضور کی سنت کے مطابق کرو، تو پھر یہ عشق رسول ہے۔ کوئی سمجھ بات آئی ہے؟ عشق رسول بہت بڑی رب کی نعمت ہے، رب نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہاں بات بالکل ختم۔ دیوبندی سے پوچھا، میڈیا والے نے بتا محبت نبی سے سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ وہ مرزا انجینئر، وہ کمینہ لائن، اس سے پوچھا دنیا میں سب سے زیادہ محبت رسول خدا سے کون کرتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہی۔ اب آپ صحابیوں سے پوچھا رسول سے محبت
محبت سب سے زیادہ کون؟ سعودی حکومت سے میڈیا نے پوچھا بتا سب سے زیادہ رسول خدا سے کائنات میں محبت کون کرتا ہے؟ اور سنی سینہ ٹھک جائے گا۔ وہابیوں نے کہا، دیوبندیوں نے کہا، شیعوں نے کہا، قادیانیوں نے کہا، کائنات کا ہر بندہ کہلائے کائنات میں سب سے زیادہ محبت رسول خدا سے صرف سنی کرتے ہیں، اور سنی کرتے ہیں۔ اس ہر ایک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، کائنات میں اگر حضور سے عشق کوئی کرتا ہے تو فقط سنی کرتے ہیں۔ اتنا تیرا مقام اور اتنا تیری عظمت رب کی بارگاہ میں، پھر بھی تو شراب پیے اور مسلمان بہن کی عزت کو لوٹے اور کنجروں جیسے بال بنا کر تو گلیوں میں پھرے، اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شراب پی کر تمہیں جناب گلیوں میں مست پھرتے ہو، سود کھاتے ہو، اور مقام تو دیکھ تیرا مقام کتنا ہے۔ تیرے پاؤں کے تلے کائنات میں صرف سنی ایسا بنتا ہے جس کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جس کے سر پر رحمت کے فرشتے سایہ بچھاتے ہیں۔ تیرا اتنا مقام ہو، تیرا اتنا وقار ہو، پھر بھی دودھ میں پانی ڈالے، پھر بھی دکان میں 2 نمبر سودا بیچے، تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسا کام کرتے وقت۔ کوئی باتیں سمجھ آئی ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس دور میں ختم نبوت کا سپاہی بننا نصیب فرمائے۔ میں نے سوچ کر روک کر اس لیے بات کہی آگے کہ پتہ نہیں آپ کی کیا رائے ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کا سپاہی بنائے۔ اب میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا، یا اللہ ختم نبوت کے سپاہی جو ہیں اور اس سپاہیوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سلامت رکھے اور ہمارے کاروبار